خدا یسوع کے بابرکت نام میں جو باعث موجودات فخر کائنات، ہماری سب پر ہماری چٹان، ہمارا زور، ہمارا محکم قلعہ اور ہمارا اونچا برج ہے، آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آئیں ناظرین، میرے ساتھ کلام خداوند کی عمیق اور خوبصورت باتوں کو سیکھنے کے لیے کلام خداوند کو کھولیے۔ مقدس مرکز کی انجیل، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 12ویں آیت مقدسہ تک، اور یہاں پر یوں رقم ہے: کئی دن بعد جب وہ کفرنہوم میں پھر داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے۔ پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازہ کے پاس بھی جگہ نہ رہی، اور وہ ان کو کلام سنا رہا تھا۔ اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا اور اسے ادھیڑ کر اس چارپائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دیا۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مگر وہاں بعض فقی جو بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے، خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ اور فی الفور یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں، ان سے کہا، تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، اس نے اس مفلوج سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ اور وہ اٹھا اور فی الفور چارپائی اٹھا کر ان سبوں کے سامنے باہر چلا گیا۔ چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے، ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انجیل مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آئیں ناظرین، اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اور سروں کو جھکائیے، دعا کریں گے۔ خدا سالوس، تو جو زندہ ہے، تو جو پاک ہے، تو جو لا خطا ہے، تو جو لا تبدیل ہے، تو جو یکساں ہے، میں تیرا خادم ساحل یونس دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتا ہوں اس خوبصورت وقت کے لیے جو تو نے ہم سبوں کو دے دیا کہ ہم تیرے زندہ کلام کی باتوں کو سیکھ سکیں، کیونکہ تیرا کلام زندگی رکھتا ہے، زندگی دیتا ہے، اور خداوند تیرے کلام کے وسیلے سے زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ یسوع کے نام میں توفیق دے خداوند کہ ہم تیرے کلام کو بڑے غور سے سنیں، تیرے کلام کو صرف سننے والے ہی نہ بنیں بلکہ اس پر عمل کریں اور 100 گنا پھل لائیں۔ نجات بخش یسوع کے نام میں آمین۔ ناظرین، یہ جو حوالہ آج آپ کے سامنے پڑھا گیا کہ ایک شخص جو کہ مفلوج ہے اور کس طرح اس کو لوگ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر خداوند یسوع مسیح کی حضوری میں لے کر آئے، یہ والا حوالہ آپ کو مقدس متی رسول کی انجیل میں بھی ملے گا، اور یہی حوالہ آپ کو مقدس لوکا طبیب و حکیم کی معرفت لکھی گئی انجیل میں بھی ملے گا۔ میرے عزیزو، جب ہم مقدس مرکز کی انجیل کے سیاق و سباق سے اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو مقدس مرکز کی انجیل کے پہلے باب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری نے یوحنا بپتسمہ لینے والے سے بپتسمہ لیا، روح القدس اس پر نازل ہوا اور وہ روح القدس سے بھرا ہوا خدا کے کلام کی منادی کر رہا ہے، خدا کے کلام کو سنا رہا ہے، اور اس کے وسیلہ سے عجیب کام، بڑے بڑے معجزات رونمار ہو رہے ہیں، اور لوگ خدا کے جلال کو خداوند یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، مفلوج چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ بدرو گرفتہ آزاد ہوتے ہیں،
اور مردے جو ہیں وہ زندہ ہو رہے ہیں۔ میرے عزیزو، کفرنہوم جہاں پر خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری پھر کفرنہوم میں آیا۔ میرے عزیزو، کفرنہوم وہ شہر ہے جہاں پر لوگوں نے بڑے معجزات خداوند یسوع مسیح ناصری کے ذریعہ سے دیکھے ہیں۔ انہوں نے مردوں کو زندہ ہوتا ہوا دیکھا ہے، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے بدرو گرفتار لوگوں کو آزاد ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو شفا پاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے عزیزو، وہ لوگ خداوند یسوع مسیح کے کلام سے دلچسپی نہیں رکھتے ہیں۔ وہ جب بھی خداوند یسوع مسیح ناصری کے پاس آتے، جمع ہوتے، ان کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا کہ وہ معجزات کو دیکھیں، عجیب و غریب کام یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہوتے ہوئے دیکھیں۔ لیکن میرے عزیزو، وہ خداوند یسوع مسیح کے کلام میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح ناصری نے کہا کہ اے کفرنہوم، تجھ پر افسوس، جو خدا کے جلالی کام تیرے شہر میں ہوئے ہیں، جو عجیب کام اور بڑے بڑے معجزات تیرے شہر میں ہوئے ہیں، اگر یہی عجیب کام، یہی معجزات اور جلالی کام سدوم میں ہوتے تو آج سدوم کا شہر اس زمین پر موجود ہوتا۔ میرے عزیزو، کفرنہوم کے لوگوں کو خداوند کے کلام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ خدا کے کلام کو سننے کے لیے نہیں بلکہ معجزات کو، عجیب و غریب کاموں کو اور خداوند کی قدرت کاملہ کو دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ آج یوسف بڑھائی کا بیٹا یسوع کیا نیا کام انہیں دکھانے کو ہے، نیا کام کرنے کو ہے۔ میرے عزیزو، آج کتنے لوگ چرچز کے اندر، عبادات کے اندر بھی صرف اس غرض سے آتے ہیں کہ وہ معجزات پائیں، وہ خدا سے برکت لیں، خدا سے نعمتیں پائیں اور وہ شفا پائیں، اور اگر کوئی بدرو گرفتار ہے وہ آزادی پائے، رہائی پائے، مخلصی پائے، چھٹکارا پائے، اور اگر کوئی قرض کی لانتوں میں پھنسا ہوا ہے وہ اس سے رہائی پائے۔ وہ خدا کے کلام کو نہیں سنتے، نہیں غور کرتے، اسی لیے تو لوگ بائبل سٹڈی سے گھبراتے ہیں، اسی لیے تو لوگ خدا کے کلام کو سننے سے قاصر ہیں، اور انہیں خدا کے کلام کو سننے سے کوئی غرض نہیں۔ وہ عبادات میں آتے ہیں، چرچز کے اندر آتے ہیں، لیکن وہ خدا کے کلام کو غور سے نہیں سن رہے ہوتے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کو یہ دلچسپی تھی، خداوند یسوع مسیح چاہتا تھا کہ لوگ خدا کے کلام کو سنیں، کیونکہ خدا کا کلام زندگی رکھتا ہے، خدا کا کلام زندگیاں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، اور خدا کا کلام کبھی بے تاثیر نہیں لوٹا ہے۔ اور کلام خداوند کے اندر لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے۔ میرے عزیزو، آج کتنے لوگ ہیں جو خدا کے کلام کو سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن میں اس ایمان کے ساتھ کہ جو لوگ خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور اس کلام کو اپنی زندگیوں میں رکھتے ہیں، ان کی زندگیاں یکسر طور پر بدل جاتی ہیں، اور خداوند اپنا نیلا آسمان ان کے لیے کھول دیتا ہے اور اپنی برکات کو بارش کی طرح برساتا ہے۔ خدا کرے کہ آج جتنے بھی لوگ چرچز کے اندر، عبادات کے اندر آتے ہیں، وہ بائبل سٹڈی پر غور کریں، خدا کے کلام کو، خدا کے کلام کی گہرائیوں کو، سچائیوں کو بہتر طور پر سمجھنے کی کوشش کریں، اور تبھی سمجھ انہیں آئے گی جب وہ اپنے آپ کو پاک روح کے سپرد کریں گے، اپنے آپ کو تیار کریں گے کہ وہ خدا کے کلام کو سننے کے لیے آئے ہیں اور خدا کے کلام کو سننے والے ہیں۔ میرے عزیزو، میری یہ دعا ہے کہ خداوند ہم سبوں کو خدا کے کلام کو سننے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، یہ جو حوالہ ہم نے پڑھا، اس میں 12 آیتیں مقدسہ ہیں جن کی ہم نے تلاوت کی۔ جب ہم ان 12 آیات کو غور سے پڑھتے ہیں تو 3 ایسے پوائنٹس ہیں، 3 ایسی نکات ہیں، 3 ایسی باتیں ہیں جو میں ناظرین آپ سبوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ، کنڈیشن، یعنی اس شخص کی جو کہ مفلوج تھا اس کی حالت کیا تھی۔ دوسرے نمبر پر کمپنی، یعنی اسے جو اٹھا کر لوگ لائے ہیں وہ کس کیٹیگری کے تھے۔ اس شخص کی جو کہ مفلوج تھا، چارپائی پر اس کو لوگ لے کر آئے تھے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر، وہ لوگ حقیقتاً تھے کیا، وہ کون تھے۔ اور تیسرے اور آخری نمبر پر کلے، یعنی مٹی۔
تو جب میں پہلے اپنے پوائنٹ پر بات کرتا ہوں جو ہے کنڈیشن، تو جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ مفلوج ہے اور اسے 4 لوگ اپنے کاندھے پر چارپائی پر اٹھا کر لائے ہیں۔ میرے عزیزو، وہ 4 لوگ اس شخص کو جو کہ مفلوج ہے چارپائی پر اپنے کاندھے پر اٹھا کر گلی گلی میں سے گزر رہے ہیں، تو وہ ایک لاش کی تصویر پیش کر رہی ہے۔ میرے عزیزو، لکھا ہے کہ وہ مفلوج تھا، وہ چل پھر نہیں سکتا تھا، لیکن وہ دیکھ سکتا تھا، وہ سن سکتا تھا، وہ بول سکتا تھا، اس کے ہاتھ حرکت کر سکتے تھے اور وہ لوگوں کو اپنے ہاتھوں کے وسیلہ سے چھو بھی سکتا تھا۔ میرے عزیزو، اس کے گھر والے اور وہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ کیوں مفلوج ہے۔ ان کے ذہن میں شاید یہی بات ہے کہ ہمارے گھر کا یہ فرد، ہمارا یہ دوست، ہمارا یہ عزیز، ہمارا یہ محبوب یا ہمارا لو ون، ہمارا پیارا جو ہے یہ مفلوج ہے اور اسے کوئی جسمانی مسئلہ لاحق ہو گیا ہے۔ لیکن جب آپ غور سے پڑھتے ہیں، جناب مسیح اس بات کو عیاں کر دیتے ہیں، واضح کر دیتے ہیں کہ یہ شخص جو کہ مفلوج ہے، اس کے مفلوج ہونے کی وجہ کوئی جسمانی مسئلہ نہیں بلکہ روحانی مسئلہ ہے۔ اور جناب مسیح فرماتے ہیں کہ وہ مفلوج اس لیے ہے کیونکہ اس نے گناہ کیا ہوا ہے، کوئی ایسا پوشیدہ گناہ جس کے بارے میں شاید وہ بھول چکا ہے، جس کا اس نے اعتراف نہیں کیا، اقرار نہیں کیا، اور خداوند کے سامنے پشیمان ہو کر اس نے نہیں کہا کہ اے خداوند، میں نے تیرے خلاف، تیری مرضی کے خلاف گناہ کیا ہے، مجھ پر رحم کر اور تو مجھے معاف کر۔ میرے عزیزو، اس شخص کے گھر والے، اس کے بیوی بچے، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، اس کے عزیز و اقارب، اس کے رشتہ دار جو ہیں وہ بے بس تھے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے گھر کے افراد میں سے کوئی فرد جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے، گھر کے لوگ بے بس ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ روپیہ پیسہ خرچ کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے وہ فزیشنز کے پاس جاتے ہوں، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہوں، سرجنز کے پاس جاتے ہوں، یا کسی حکیم یا طبیب کے پاس اپنے اس گھر کے فرد کو جو لمبے عرصے سے بیمار ہو لے کر جاتے ہوں، لیکن وہ بے بس ہوں، وہ کچھ بھی نہ کر پاتے ہوں، وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہوں لیکن وہ کچھ بھی نہ کر پاتے ہوں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میڈیسن کھانے سے، دوائی کھانے سے یا فزیشنز کو چیک کروانے کے باوجود جب گھر کے کسی فرد کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو گھر کے لوگوں کی کیا حالت ہو سکتی ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ تمام ناظرین جو اس وقت کلام کے اس حصہ کو سن رہے ہیں وہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، وہ شخص جو ہے وہ خود بھی بے بس ہے۔ جیسے میں نے عرض کی، وہ دیکھ سکتا تھا، سن سکتا تھا، بول سکتا تھا، اپنے ہاتھوں کو ہلا سکتا تھا، لیکن وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے لیے وہ لوگوں کا محتاج تھا، اسے لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی جو اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کر جائے۔ لیکن جناب مسیح نے اس بات کو عیاں کر دیا، واضح کر دیا کہ اس شخص کو کوئی میڈیکل مسئلہ نہیں ہے، یا اس شخص کا کوئی جسمانی مسئلہ نہیں ہے، یا یہ بیماری کسی جسمانی کمزوری یا ویکنس یا سکنس کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ مفلوج ہونے کی وجہ جو ہے وہ اس کا گناہ ہے جس کا اس نے اقرار نہیں کیا ہے۔ آج بتھیرے ایسے لوگ ہیں، ایسے خاندان ہیں، ایسے گھر ہیں جہاں پر کوئی نہ کوئی فرد آپ کو ضرور ایسا مل جائے گا جو ایک لمبے عرصے سے کسی بیماری میں مبتلا ہے، ڈاکٹرز کو دکھایا جا رہا ہے، میڈیسنز کھائی جا رہی ہیں، دوائیاں لے کر دی جا رہی ہیں، کوئی طبیب حکیم جہاں کہیں بتایا جاتا ہے اس شخص کو، اس فرد کو لے جایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود رتی بھر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ تو میں عزیزو آپ کے سامنے اسی نقطہ کو رکھوں گا کہ آپ اگر بڑے لمبے عرصے سے اپنے کسی گھر کے فرد کو یا دوست کو اس طرح ایک لمبی بیماری میں مبتلا دیکھ رہے ہیں اور اس پر کسی قسم کی کوئی دوائی کا اثر نہیں ہو رہا، تو بہتر یہ ہے کہ اسے کوئی روحانی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آپ اسے خداوند کے حضور میں لے کر آئیں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند تو ہمارے اس عزیز پر رحم کر۔ اور اگر کوئی شخص بول سکتا ہے، سن سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے اور بڑے لمبے عرصے سے وہ بیمار ہے، کسی دوائی کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ یہ جان جائے کہ اسے کوئی جسمانی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ روحانی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ شخص بیمار ہے۔ اور میرا ایمان ہے جب آپ کو اس بات
کے بارے میں معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت میں مسئلہ کس وجہ سے ہے، جب اس مسئلے کو آپ حل کر لیں گے آپ شفا پا جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، خداوند سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند پاک روح کے سپرد خود کو کیجیے اور کہیے کہ خداوند پاک روح تو ہمارے دل کی آنکھوں کو روشن کر اور ہم پر واضح کر کہ یہ مسئلہ روحانی ہے یا جسمانی ہے۔ جی تو ناظرین، پہلا پوائنٹ تھا کنڈیشن، دوسرا پوائنٹ تھا کمپنی، یعنی اس کے ساتھی۔ میرے عزیزو، جب ہم دیکھتے ہیں کہ مفلوج شخص کو چارپائی پر لوگ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر اس جگہ پر جہاں پر جناب مسیح کلام سنا رہے ہیں لے کر پہنچے ہیں، تو انہوں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کا ایک بڑا ہجوم وہاں پر جمع ہے، بہت زیادہ لوگ وہاں پر جمع ہیں، یہاں تک کہ دروازے کے باہر بھی لوگوں کا ہجوم ہے۔ اور ان لوگوں نے جب دیکھا کہ بہت زیادہ لوگوں کا ہجوم ہے اور وہ خداوند یسوع کی حضوری میں نہیں پہنچ سکتے، اور اپنے اس فرد کو، اپنے اس رشتہ دار کو، یا اپنے اس بھائی کو، یا اپنے اس جو ہے وہ پیارے کو خداوند یسوع کی حضوری میں نہیں لے جا سکتے، کیونکہ بہت زیادہ رش ہے، بہت زیادہ لوگوں کا ہجوم ہے۔ تو میرے عزیزو، انہوں نے اپنے ارادے کو ملتوی نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ آج خداوند یسوع مسیح سے ہماری ملاقات نہیں ہو سکتی، ہم پھر کسی اور دن خداوند یسوع مسیح ناصری کے پاس آ جائیں گے اور اپنے اس پیارے کو جو کہ مفلوج ہے، جو بیمار ہے، اسے خداوند یسوع مسیح کے پاس پھر کسی دن لے آئیں گے۔ انہوں نے کوئی ٹال مٹول نہیں کی ہے، وہ ہر قیمت پر خداوند یسوع مسیح ناصری کے پاس اپنے اس بیمار شخص کو، اپنے اس بیمار ساتھی کو لے جانا چاہتے ہیں، تاکہ خداوند یسوع مسیح ناصری کے پاس وہ پہنچ جائے، خداوند یسوع کی حضوری میں وہ ہوگا تو وہ شفا پا جائے گا۔ میرے عزیزو، آج بتھیرے ایسے لوگ ہیں جو اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے گھر کے کسی فرد کے لیے یا اپنے پیاروں کے لیے رو رو کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ خداوند تو ہمارے اس عزیز پر رحم کر، یہ بیمار ہے، بڑے لمبے عرصے سے بیمار ہے، یا کسی مصیبت میں یا کسی سکنس میں یا کسی ویکنس میں پھنسا ہوا ہے، ابھی تک اسے رہائی نہیں ملی، مکتی نہیں ملی، اسے شفا نہیں ملی اور یہ چھڑایا نہیں گیا، اور وہ مسلسل دعائیں کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، وہ لوگ ہر قیمت پر یسوع مسیح ناصری کی حضوری میں اپنے اس پیارے کو لے کر جانا چاہتے تھے۔ کیا ہم میں ایسے وفادار یا اس شخص کی طرح پیار کرنے والے لوگ ہیں؟ میرے عزیزو، مبارک اور بابرکت وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے چوگرد ایسے لوگوں کا ہجوم رہتا ہے، ایسے لوگ جن کے چوگرد ہوتے ہیں جو ہر وقت ہر قیمت پر اپنے لوگوں کو خداوند یسوع کی حضوری میں پہنچانا چاہتے ہیں اور پہنچانے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور وہ اپنے ارادوں کو ملتوی نہیں کرتے، اپنے جو مشنز یا ٹارگٹس ہوتے ہیں ان کو راستے میں نہیں چھوڑ دیتے یا وہ تھک ہار کر اپنے ہاتھ نہیں اٹھا لیتے۔ کیا ایسے لوگ ہمارے چوگرد ہیں؟ میرے عزیزو، آج کئی لوگ آپ سے یہ کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے دعائیں کریں گے، آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے خداوند کے حضور جھکیں گے اور دعا کریں گے کہ خداوند اپنا رحم آپ کے گھرانوں پر اور آپ کی زندگیوں پر کرے تاکہ آپ کے یہ مسائل حل ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے 1 دن، 2 دن، 3 دن، ہفتہ، مہینہ، 2 مہینے وہ آپ کے لیے دعا کریں، لیکن وہ اپنی دعاؤں کو کرنا چھوڑ دیں۔ لیکن ان ساتھیوں پر ہمیں فخر ہونا چاہیے، ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے اس شخص کے لیے جس کے چوگرد ایسے ساتھی تھے جو ہر قیمت پر اپنے اس ساتھی کو جو کہ بیمار ہے، چارپائی پر ہے اور وہ مفلوج ہے، وہ چل پھر نہیں سکتا، وہ ہر قیمت پر یسوع مسیح کے پاس اسے لے جانا چاہتے ہیں۔ آج کتنے لوگ چرچز کے اندر، عبادت گاہوں کے اندر آتے ہیں دعائیں کروانے کے لیے، لیکن کئی بار ہوتا ہے کہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ پادری صاحب کے پاس یا خدا کے خادم یا خدا کی خادمہ کے پاس بہت رش لگا ہوا ہے، ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے ان لوگوں کی جو کہ دعا کروا رہے ہیں، تو وہ راستے میں ہی واپس مڑ جاتے ہیں، یا وہ اپنے ارادے کو ملتوی کر دیتے ہیں، یا وہ تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، راستے میں ہی ان کے جذبات دم توڑ جاتے ہیں اور وہ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے
जिनके चौगिर्द ऐसे साथी हैं। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जब मुझ पर एक बहुत बड़ी आजमाइश आई और मैं बहुत सख्त बीमार हुआ, तो खुदावंद की शुक्रगुजारी कि मेरे चौगिर्द भी खुदावंद ने ऐसे साथी, ऐसे मेरी कंपनी उन लोगों के साथ थी जो मेरे लिए दुआएं कर रहे थे, जो उस आजमाइश और दुख की घड़ी में मेरे साथ खड़े थे। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ उन तमाम बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए जो उस आजमाइश और दुख की घड़ी में मेरे साथ खड़े थे और दुआएं कर रहे थे, और उनकी दुआओं का खुदावंद ने ये समर दिया कि मैं तंदुरुस्त हो गया और आज मैं ग्लोरियस टेलीविज़न पर आप सबके सामने खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को पहुंचा रहा हूं। तो पहला नुक्ता था कंडीशन, दूसरा नुक्ता कंपनी, तीसरा और आखिरी नुक्ता क्ले यानी मट्टी। मेरे अजीज़ों, जब उन लोगों ने जिन्होंने अपने साथी को, जो कि बीमार था, मफलूज था, और वो दूर दराज से अपने उस साथी को अपने कांधों पर उठाए हुए लेकर आए थे ताकि यीशु मसीह की हजूरी में उसे पहुंचा सकें और खुदावंद यीशु का वो दीदार हासिल कर सकें, ताकि खुदावंद यीशु की कुदरत कामला उस शख्स की ज़िंदगी में ज़ाहिर हो और वो शिफा पा जाए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा लोगों का हजूम है, तो वो वापस नहीं मुड़ गए कि फिर किसी दिन आएंगे, बल्कि लिखा है कि जब उन्होंने देखा कि घर के अंदर रश है, घर के बाहर, गेट के बाहर भी लोगों का हजूम है, तो उन्होंने देखा कि घर के साथ सीढ़ियाँ जो हैं वो छत की जानब जा रही हैं। उस दौर में कच्ची सीढ़ियाँ होती थीं, मकान कच्चे होते थे। उन्होंने उन सीढ़ियों को इस्तेमाल करते हुए अपने उस अजीज़ को, जो कि मफलूज था, चारपाई पर था, उसे अपने कांधों पर उठाते हुए उन सीढ़ियों के वसीला से छत पर पहुंचा दिया। खुदावंद की तारीफ़ हो। मेरे अजीज़ों, वो लोग जो खुदावंद से हर हाल में मिलना चाहते होते हैं, खुदावंद उनके चौगिर्द वसाइल मुहैया कर देता है, ज़राए मुहैया कर देता है, और खुदावंद ऐसे रिसोर्सेज दे देता है जिसके वसीला से हम अपने मकसद में कामयाब हो सकें। मेरे अजीज़ों, लिखा है कि जब वो छत पर पहुँच गए, खुदावंद यीशु मसीह घर के अंदर मौजूद है और छत पर वो लोग अपने साथी जो कि चारपाई पर मफलूज लेटा हुआ है उसे लेकर पहुंच गए हैं। खुदावंद यीशु मसीह उस छत के नीचे उस कमरे में कलाम सुना रहे हैं और छत पर उन लोगों को धीमी आवाज़ आ रही है। लेकिन मेरे अजीज़ों, उन्होंने फ़ौरन ही ये इरादा किया कि वो छत को उधेड़ देंगे। छतीरी और जो बाले थे उन्होंने फ़ौरन ही निकालना शुरू कर दिए। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ उन लोगों के लिए जिनका इरादा मुस्तहकम और मजबूत था। मेरे अजीज़ों, शायद उनके जहन में ये बात आई हो कि अगर हम इस घर की छत को उधेड़ देते हैं तो बाद में इसे घर को मरम्मत करने के लिए खर्चा कौन देगा। वो हर कीमत पर अपने साथी को यीशु की हजूरी में लेकर आना चाहते थे और यीशु का दीदार करना चाहते थे और यीशु से बरकत पाना चाहते थे। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, हर कीमत पर। और स्कॉलर्स कहते हैं कि वो घर जो है वो पतरस रसूल का था, लेकिन उन्हें इस बात की कोई परेशानी नहीं थी कि अगर वो छत को उधेड़ रहे हैं तो इसकी मरम्मत के लिए रुपया पैसा लगेगा और हम में से कौन इस घर की मरम्मत करेगा। वो सिर्फ इस बात का इरादा रखते थे कि हमने हर कीमत पर अपने इस साथी को, जब मफलूज है और जिसे हम अपने कांधों पर चारपाई पर उठाकर लेकर आए हैं, हमने आज खुदावंद यीशु से बरकत पानी है। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो इस किस्म के लोगों के लिए जिनके इरादे मुस्तहकम और मजबूत होते हैं और जो हर कीमत पर यीशु से मिलना चाहते हैं, यीशु का दीदार करना चाहते हैं। छत पर उन्हें हल्की आवाज़ आ रही थी। जब उन्होंने उस छत को उधेड़ दिया, कलाम खुदावंद के अंदर लिखा है कि उन्होंने अपने उस साथी की चारपाई को यीशु मसीह के सामने लटका दिया, तो 3 बातें जो हैं वो रूनुमा हुई। पहले नंबर पर कि उस शख्स ने जो कि चारपाई पर लेटा हुआ था, जो मफलूज था, बीमार था, उसने यीशु मसीह का दीदार कर लिया। दूसरे नंबर पर उसे यीशु मसीह की हजूरी मिल गई और तीसरे नंबर पर उसने शिफा पाली। उसने खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत कामला को देख लिया कि हाँ, खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ गुनाह को माफ़ करने की कुदरत रखता है बल्कि वो शिफा देने की भी कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ़ हो। मेरे अजीज़ों, कितने ऐसे लोग हैं जो खुदावंद के घर में भी आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो खुदावंद की हजूरी में
نہیں آنا پسند کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ چرچ کے اندر، عبادت گاہوں کے اندر ہوتے ہیں، لیکن ان کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے، ان کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں۔ اور جو سب سے باریک اور اہم نقطہ میں آپ ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس شخص کے درمیان جو کہ مفلوج تھا، چارپائی پر تھا، اس کے اور خداوند یسوع مسیح کے درمیان جو رکاوٹ تھی وہ مٹی تھی، جس کی وجہ سے وہ خداوند یسوع مسیح کو روبرو آمنے سامنے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ میرے عزیزو، جب اس مٹی کو، اس کلے کو دور کیا گیا، اس رکاوٹ کو دور کیا گیا، تو اسے یسوع مسیح کی حضوری بھی مل گئی، یسوع مسیح کا دیدار بھی ہو گیا، اس نے یسوع مسیح کی آواز کو بھی سن لیا۔ پہلے وہ دھیمی آواز میں خداوند یسوع مسیح کی آواز کو سن رہا تھا، لیکن جب خداوند یسوع مسیح کہ وہ سامنے آ گیا، مٹی کو دور کر دیا گیا، رکاوٹ کو دور کر دیا گیا، تو اسے یسوع مسیح کی حضوری مل گئی، اسے یسوع مسیح کا دیدار نصیب ہو گیا، اسے یسوع مسیح کی آواز صاف اور واضح سنائی دینا شروع ہو گئی، اور اس نے یسوع مسیح سے شفا پالی، برکت پالی۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو خداوند کا دیدار اس لیے نہیں کر پاتے، جو خداوند کی حضوری اس لیے نہیں پا پاتے، یا جو اپنا معجزہ یا شفا یا خداوند کی قدرت کاملہ کو کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ کیونکہ ان کے اور یسوع مسیح کے درمیان کئی ایسی رکاوٹیں ہیں جنہیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے نمبر پر انا کی رکاوٹ۔ کئی لوگ ہیں وہ یسوع مسیح کے پاس اس لیے نہیں آتے، وہ اپنی انا میں ہی کھوئے رہتے ہیں، وہ اپنی انا میں اتنے مست رہتے ہیں کہ وہ مرنا تو پسند کرتے ہیں، دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں تو وہ اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یسوع مسیح کی حضوری میں آنا پسند نہیں کرتے۔ دوسرے نمبر پر آپ کا غصہ۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کا غصہ ان کے اور خداوند یسوع مسیح کے درمیان میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ آپ اگر غصے میں ہوں گے، خداوند یسوع مسیح ناصری کے پاس آپ نہیں آ پائیں گے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو ایسے لوگ پسند ہیں جو کہ حلیم ہوں، جو کہ عاجز ہوں، جن کے اندر انکساری ہو، خاکساری ہو، اور جو پیار کرنے والے ہوں۔ میرے عزیزو، آپ کی انا، آپ کا غصہ، آپ کے برے خیالات، آپ کی بری سوچیں، آپ کے برے ارادے، آپ کی بدکاریاں، آپ کے گناہ خداوند یسوع اور آپ کے درمیان رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ جس طرح ان لوگوں نے اس مٹی کو، اس کلے کو جو خداوند یسوع اور اس بیمار شخص کے درمیان تھی، اس رکاوٹ کو دور کر دیا اور سارے مسئلے حل ہو گئے، اسی طرح ناظرین، جب آپ اپنی انا کو، اپنے غصے کو، نا معاف کرنے والی اسپرٹ کو اپنی زندگیوں سے دور نکال دیں گے، آپ یسوع مسیح کی حضوری میں آ جائیں گے، آپ کو یسوع مسیح کا دیدار مل جائے گا، اور آپ یسوع مسیح سے برکت پالیں گے، اور آپ کے گھرانے کے لیے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس ایمان کے ساتھ کہ آپ کے راستے میں جو بھی رکاوٹ ہے، ہر شخص شخصی طور پر خود جانتا ہے کہ اس کے اور خدا کے درمیان کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں جنہیں انہیں دور کرنا ہے، کیونکہ جب آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ خداوند یسوع اور آپ کے درمیان کیا رکاوٹ ہے، آپ اس رکاوٹ کو دور کریں گے، آپ خداوند کی حضوری میں آ جائیں گے۔ اور میرا ایمان ہے جو خداوند کی حضوری میں آ جاتا ہے اور خداوند سے کہتا ہے کہ اے یسوع ناصری، مجھ پر رحم کر، میں گناہ گار ہوں، تو مجھ پر رحم کر، خداوند یسوع مسیح اپنا جلالی ہاتھ بڑھاتا ہے، چھوتا ہے اور برکت دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کہتا ہے کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں زندگی کا آرام دوں گا۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔